تو یزید نے سب سے پہلے جو بیعت کا مطالبہ کیا ہے وہ کس سے کیا ہے؟ حضرت امام حسین سے کیا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر صحابہ سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ حضرت امام حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میرے جیسا شخص یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا۔ تو جب حضرت امام حسین نے سارا معاملہ دیکھا کہ حالات بہت بگڑتے جا رہے ہیں، اور حضرت امام حسین کو یہ خدشہ تھا کیونکہ آقا علیہ السلام نے پہلے یہ پیشین گوئیاں عطا فرمائی کہ 60 ہجری میں یزید کے حوالے سے کہ اس طرح پامال کرے گا مکہ پاک کو، مدینہ پاک کا تقدس کو، فلاں فلاں۔ تو حضرت امام حسین نے آقا علیہ السلام کے ان فرامین کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ میں مدینہ پاک سے مکہ پاک چلا جاؤں۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ حضرت امام حسین کے لیے مدینہ پاک چھوڑنا کتنا مشکل تھا، کہ حضرت امام حسین کا بچپن، لڑکپن، آپ کی جوانی، اور حضرت امام حسین کی پیدائش، امام حسین کی عبادات، نانا جان کی زیارت، نانا جان کی بارگاہ کی حاضریاں، وہ تمام کے تمام معاملات حضرت امام حسین نے مدینہ پاک میں دیکھے ہیں۔ اب امام حسین کے لیے بہت بڑا امتحان تھا مدینہ پاک چھوڑنا۔ آج جو لوگ حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ جب وہ الوداعی حاضری پیش کرتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، ان کی کیا کیفیات ہوتی ہیں، اور آنسو روا دوا ہوتے ہیں، دل اداس ہوتا ہے، ہر بندہ پریشان ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے کہ دوبارہ پتہ نہیں مجھے یہاں آنے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ محترم حضرات، سوچنے کی بات یہ، ہم تو آقا علیہ السلام کی امتی ہیں، جو سادات ہیں وہ حضور کی آل ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ حضرت امام حسین جو ہیں ان کو حضور نے اپنا بیٹا قرار دیا ہے، وہ تو نواسہ رسول ہے۔ حضرت امام حسین کون ہے؟ کون امام حسین؟ جن کی ماں سیدہ کائنات، جنتی خواتین کی، جنتی عورتوں کی سردار حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور جن کے بابا مولا کائنات مولا علی ہیں، اور جن کے بھائی حضرت امام حسین ہیں، اور جن کے نانا میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جن کی نانی حضرت ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں۔ تو آپ خود سوچیں، جس ہستی نے آقا علیہ السلام کے لب چوسے ہوں، جس ہستی کے لیے حضور نے خطبہ چھوڑ دیا ہے، جس ہستی کے لیے حضور نے سجدے میں طول دیا ہے، جس ہستی کو آقا علیہ السلام سونگا کرتے تھے، اور جس ہستی کو آقا علیہ السلام نے امام حسن حسین کو جنت کا پھول قرار دیا ہے، اب اس حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ بہت بڑا فیصلہ تھا حضرت امام حسین نے کیا۔ اگر تھوڑا سا رک کے آپ غور کریں، ایک وقت وہ تھا کہ جب آقا علیہ السلام نے مکہ پاک چھوڑا، مکہ پاک سے ہجرت فرمائی مدینہ پاک کی طرف، کس کی وجہ سے؟ کفار کی وجہ سے، کفار کی وجہ سے۔ اور اب حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں کس کی وجہ سے؟ ایسے لوگ جو حسین کے نانا کا کلمہ پڑھتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، امام حسین کو ان کی وجہ سے مدینہ چھوڑنا پڑا۔ اور پھر جب میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک سے مدینہ پاک تشریف لائے، آقا علیہ السلام کو ویلکم کیا گیا، آقا علیہ السلام کا استقبال کیا گیا، اور بنو نجار کی جو بچیاں تھیں انہوں نے قصیدے پڑھے۔ لیکن افسوس، جب امام حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، اس وقت کیا کیفیت تھی؟ حضرت امام حسین نے مدینہ پاک چھوڑا، اس کے بعد جب مکہ پاک پہنچتے ہیں
اور پھر کوفہ والوں کے خطوط آنا شروع ہو گئے، اور خطوط کا سلسلہ اتنا بڑھ گیا، اس قدر کوفہ والوں نے خطوط لکھے کہ امام حسین سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ نہ آئے تو ہم قیامت کے دن آپ کے نانا کو بتا دیں گے۔ ہم تو یزید کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، ہم تو امام حسین کے چاہنے والے تھے، ہم تو امام حسین کے عقیدت مند تھے، ہم تو امام حسین سے محبت کرنے والے تھے، تو ہم نے امام حسین کو اتنے ہزاروں خطوط لکھے ہیں، بوریاں بھر گئی ہیں خطوط سے، تو امام حسین نہیں آئے۔ تو وہ کوفہ کے لوگ یہ شکوہ کرتے، انہیں یہ دھمکیاں، یعنی کہ دھمکی کہیں، اس کو آپ جو بھی کہیں، یہ چیزیں انہیں خطوط میں لکھی ہیں۔ لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے مجھے اپنا سفیر بنا کر بھیجنا چاہیے جو حالات کا جائزہ لے۔ حضرت امام حسین نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر، نمائندہ بنا کر بھیجا ہے۔ جب حضرت امام مسلم بن عقیل کوفہ میں پہنچتے ہیں، بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا، 12,000 18,000 یہاں تک آتا ہے کہ 40,000 لوگوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں بیعت کی، 40,000 لوگوں نے۔ اور پھر جب یزید کے حواری ابن زیاد، شمر، ان بدبخت لوگوں نے امام مسلم بن عقیل پہ پریشر ڈالا، اور بہت زیادہ پریشر ڈالا، اور لوگوں پر پریشر ڈالا، اور پھر لوگ حضرت مسلم بن عقیل سے دور ہوتے گئے۔ آپ کو پتہ ہے مشکل وقت میں کھڑا ہونا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب شمر جیسا، ابن زیاد جیسا بدبخت شخص جو قاتل تھا، اس کے لیے پرندے کو مارنے سے زیادہ آسان بندے کو مارنا تھا، اتنا بڑا ظالم تھا۔ اس نے لوگوں کو ڈرایا، دھمکایا، اٹھوایا، جو طریقے تھے ابن زیاد اور شمر نے کیے یزید کے آرڈر پر۔ اس کے بعد پتہ کیا ہوا، لوگ بھاگتے گئے یہاں تک کہ عصر کی وقت نماز کا وقت ہوا، تو حضرت مسلم بن عقیل نے جب نماز پڑھائی تو اس وقت 500 لوگ پیچھے کھڑے تھے، اور جب سلام پھیرا وہ 500 لوگ بھی نہیں تھے۔ نماز پڑھنے والا امام کا وفادار نہیں ہوتا، یہ فیصلہ کربلا میں ہو چکا ہے۔ ہر نماز پڑھنے والا مقتدی امام کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو ائمہ گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری نمازی ہمارے تنگ کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، کئی لوگوں سے ہم کہانیاں سنتے ہیں، تو ان کو میں میسج دیتا ہوں، جب امام مسلم بن عقیل کا ساتھ نہیں دیا گیا، آپ کا ساتھ کون دے گا؟ اللہ کی ذات پہ توکل کرو، رسول کی عطا پر بھروسہ رکھو کہ بارگاہ مصطفیٰ سے فیض ملے گا۔ لوگوں کا کیا آسرا کرنا ہے اور لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ محترم حضرات، جب حضرت مسلم بن عقیل نے سلام پھیرا، وہ 500 بھی بھاگ چکے تھے۔ اب حضرت مسلم بن عقیل، آپ کو پتہ ہے کہ پہلے خطوط لکھ چکے تھے امام حسین کو، جب لوگوں نے بیعت کی 40,000 نے کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں، امام حسین مکہ پاک سے روانہ ہوئے۔ اب حضرت امام حسین کے بارے میں آتا ہے کہ 3 ذی الحج یا 8 ذی الحج، 8 ذی الحج کو اگر روانہ ہوئے تو حضرت امام حسین نے حج کا احرام کھول دیا۔ حج کا احرام، دنیا حج کے لیے آ رہی ہے، دنیا کے کونے کونے سے لوگ حج کے لیے آ رہے ہیں۔ امام حسین ذی الحج کے مہینے میں 3 ذی الحج کو یا 8 ذی الحج کو دین کو بچانے کے لیے احرام کھول کر کوفہ جا رہے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ امام حسین نے مدینہ بھی چھوڑا، امام حسین نے مکہ بھی چھوڑا، اور چھوڑنے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر امام حسین مکہ میں رہتے یا مدینہ میں رہتے
یہ یزید شمر ابن زیاد جو امام حسین کے خون کے پیاسے تھے بدبخت، ان لوگوں نے مکہ کا اور مدینہ کا تقدس پامال کرنا تھا۔ مکہ اور مدینہ کے تقدس کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے امام حسین نے اپنی جان کی قربانی دی، اور امام حسین روانہ ہوئے۔ یاد رکھیں کہ امام حسین جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے۔ دنیا کا قاعدہ قانون ہے، جو بندہ جنگ کے لیے جاتا ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر نہیں جاتا۔ یہ جو امام حسین کے ساتھ بیوی بچے خاندان کے لوگ تھے، 6 ماہ کا علی اصغر تھا، اسے پتا چلا کہ امام حسین لڑنے کے لیے نہیں جا رہے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر امام حسین کو لڑنا ہوتا تو امام حسین باقاعدہ حج کا سیزن تھا، ذی الحج کا مہینہ تھا، آپ باقاعدہ آقا علیہ السلام کی نانا کی امت کو مدعو کرتے، پیغام دیتے کہ میرا ساتھ دو۔ اگر سارے ساتھ نہ دیتے، کچھ نہ کچھ تو ساتھ دیتے، تو یہ 72 تن تو صرف نہ ہوتے، معاملہ سینکڑوں سے ہزاروں لاکھوں تک چلا جاتا۔ اگر لاکھوں تک نہ بھی جاتا، ہزاروں تک پہنچ سکتا تھا۔ پتہ چلا کہ امام حسین کا لڑنے کا جھگڑنے کا معاملہ ارادہ تھا ہی نہیں۔ امام حسین کو خطوط لکھے گئے، آپ نے مکہ اور مدینہ کے تقدس کو بچانے کے لیے آپ روانہ ہو گئے۔ جب آپ روانہ ہوئے، رستے میں ایک مقام پر پہنچے تو حضرت امام حسین کو اطلاع مل گئی کہ حضرت مسلم بن عقیل اور مسلم بن عقیل کے 2 شہزادوں کو ابن زیاد یزید اینڈ کمپنی نے شہید کر دیا۔ اب اس موقع پر امام حسین نے سوچا اگر میں واپس چلا جاؤں معاملہ تو پھر وہی کا وہی ہے۔ جب مسلم بن عقیل کو نہیں چھوڑنا تو مجھے بھی نہیں ہے۔ امام حسین جانتے تھے چھوڑنا مجھے بھی نہیں ہے، لیکن چھوڑنا انہوں نے مجھے کوفہ میں بھی نہیں ہے، کربلا میں بھی نہیں ہے، مکہ مدینہ میں بھی نہیں ہے، تو پھر بہتر ہے کہ مکہ مدینہ سے باہر جا کر میں کوفہ کربلا میں شہید ہوں۔ یہ امام حسین نے فیصلہ کیا۔ اس لیے رستے میں امام حسین کے ساتھ جو اپنا کنبہ تھا، خاندان کے افراد تھے، ان کو بھی امام حسین نے میسیج دیا، پیغام دیا کہ آپ میں سے جو جانا چاہتے ہیں چلے جاؤ، میں چراغ بجھا دیتا ہوں، اگر آپ دن کے اجالے میں نہیں جاتے تو رات کے اندھیرے میں چلے جاؤ، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ تو حضرت امام حسین کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا نہیں، ہم نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ امام حسین رواں دواں ہیں، جب کربلا کی زمین پر پہنچتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا، اور امام حسین کی شہادت سے پہلے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ امام حسین جب وہاں پہنچے تو امام حسین نے ان سے بات چیت کی سب سے پہلے کہ بھئی یا تو مجھے آپ یہاں سے واپس جانے دیں، یا تو مجھے آپ یزید کے پاس ڈائریکٹ جانے دیں تاکہ میں جا کر بات چیت کروں، یا کسی اور ملک میں مجھے جانے دیں۔ ان بدبخت لوگوں نے ایک بات بھی امام حسین کی نہیں مانی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کربلا کا یہ معاملہ شروع ہوا تو 7 محرم سے یزیدیوں نے امام حسین ان کے خاندان کا پانی بند کر دیا، پانی بند کر دیا۔ وہ دریائے فرات جس کا پانی کتے پیتے تھے، جانور پیتے تھے، لیکن امام حسین اور رسول کی آل خاندان پر وہ پانی بند کیا گیا، یہاں تک کہ حضرت امام حسین کا معصوم شہزادہ حضرت علی اصغر پیاسا تھا، 6 ماہ کا بچہ معصوم۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں آتا ہے، غازی علمدار، حضرت غازی عباس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پانی لینے کے لیے گئے تو بدبخت لوگوں نے تیر چلائے، حضرت غازی عباس کا ایک ہاتھ بھی ان لوگوں نے کاٹ دیا، دوسرا ہی کاٹ دیا۔ اور پھر یہ سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے مختلف مواقع پر
خطاب بھی فرمائے، ان سے مخاطب ہوئے کہ اے لوگوں، میں خود نہیں آیا، آپ لوگوں نے مجھے بلایا ہے۔ میں وہ حسین ہوں کہ میں نے زندگی میں کبھی نماز بھی قضا نہیں کی، میں نے آج تک کسی کو قتل بھی نہیں کیا، کسی کا حق بھی نہیں کھایا۔ میں وہ حسین ہوں جن کے بارے میں میرے نانا نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ میں وہ حسین ہوں جن کے بارے میں میرے نانا نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، حسن اور حسین میرے دو پھول ہیں۔ حسن اور حسین کو میرے آقا چوما کرتے تھے، حسن اور حسین کے لیے سجدہ لمبا کر دیتے تھے، خطبہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ حسن اور حسین کا اتنا بڑا مقام، حضرت امام حسین نے اپنا پورا خاندانی پس منظر بیان کیا۔ اس کے بعد وہ جو یزیدی بدبخت تھے، آپ کو پتہ ہے 22,000 کا لشکر سامنے ہے۔ اب یہ بات حضرت امام حسین نے جو اپنے عقیدت مند تھے، محبت کرنے والے تھے، ان کے سامنے نہیں کی۔ یہ جو خطبہ دیا ہے، جو مختلف خطبے ملتے ہیں، میں نے خلاصے کے طور پر چند باتیں کی۔ تو یہ بات حضرت امام حسین نے یزیدی لشکر 22,000 کے لشکر کے سامنے کیے ہیں۔ لیکن یہاں پر آپ مجھے یہ کہنے دیجئے، وہ لوگ جو امام حسین کے خون کے پیاسے تھے، لیکن ان لوگوں 22,000 کے لشکر میں سے کسی ایک بندے کی بھی یہ جرأت نہ ہوئی کہ کھڑے ہو کر یہ کہہ دے، امام حسین کے کردار پر انگلی اٹھائے، امام حسین کے کردار پر انگلی اٹھائے، کسی کی یہ جرأت نہ ہوئی۔ آپ کو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جب یہ معاملہ شروع ہوا جنگ کا، حضرت علی اصغر بھی شہید ہو گئے، علی اکبر بھی شہید ہو گئے۔ حضرت مولا علی کے 14 بیٹے تھے جو مختلف ازواج سے، ایک کا نام حضرت ابو بکر تھا، ایک کا نام حضرت عمر تھا، ایک کا نام حضرت عثمان تھا، ایک کا نام مولا علی تھا، حضرت جعفر تھا، اور مختلف نام تھے۔ وہ مولا علی کے وہ شہزادے بھی شہید ہوئے، لیکن امت کو نہیں پتہ۔ امت جو ہے، امت پوری بات کو پڑھتی نہیں ہے، نہ پوری بات کو سمجھتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ معاملہ جب چلتا رہا، ان بدبخت لوگوں نے پانی جو بند کیا، اب یہ پانی بند کرنے کا معاملہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے امام حسین نے پانی مانگا، یہ روایت میں ملتا ہے العطش کے حوالے سے کہ امام حسین نے پانی مانگا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو دماغ دیا، عقل دیے، سوچنے کی بات یہ ہے، جن بدبخت لوگوں نے، یزید نے، شمر نے، ابن زیاد نے امام حسین اور ان کے خاندان پر پانی بند کیا، کیا ان لوگوں نے امام حسین کو کھانا دیا ہوگا؟ کیا راشن دیا ہوگا؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین نے کربلا میں پانی تو مانگا ہے، امام حسین نے کھانا کیوں نہیں مانگا؟ راشن کیوں نہیں مانگا؟ کھانے پینے کی چیزیں کیوں نہیں مانگی؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ محترم حضرات، اس بات کا، اس سوال کا جواب سنیے، آپ کو مزہ آئے گا۔ دیکھیں، اگر آپ کے دروازے پر کوئی شخص آتا ہے، وہ دستک دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے کھانا دو، آپ کیا کہیں گے؟ بیٹا، دروازے پر ایک بھکاری کھڑا ہے، اس کو کھانا دے کر آ جاؤ، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور اسی دروازے پر دوسرا شخص آتا، دستک دیتا ہے، کہتا ہے مجھے پانی پلا دو، آپ کہیں گے بیٹا، دروازے پر ایک مسافر کھڑا ہے، آپ اس کو پانی پلا دو، اگر اللہ آپ کو توفیق دے آپ اس کو شربت پلا دیں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، ایک ہی دروازہ ہے، مانگنے والے دو ہیں، ایک مانگنے والا پانی مانگتا ہے، ایک مانگنے والا کھانا مانگتا ہے۔ کھانا مانگنے والے کو آپ بھکاری کہہ رہے ہیں، منگتا کہہ رہے ہیں، اور پانی مانگنے والے کو آپ مسافر کہہ رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ پانی مانگنا جو ہے یہ بھیک مانگنا نہیں ہے، پانی مانگنا جو ہے
یہ بھیک مانگنا نہیں ہے، کھانا مانگنا بھیک مانگنا ہے۔ پانی تو آپ مارکیٹ میں جا رہے ہیں، کسی بھی شاپ پہ کولر رکھا ہو، آپ گلاس اٹھاتے ہیں خود ہی پی لیتے ہیں یا مانگ لیتے ہیں۔ پانی مانگنا بھیک مانگنا نہیں ہے، لیکن اسی شاپ پہ آپ جائیں، آپ دیکھیں کہ وہ دکاندار حضرات، تاجر حضرات اپنے مزدوروں کے ساتھ مل کر کھانا کھا رہے ہیں، آپ ان کو کہیں کہ میں نے کھانا کھانا ہے، تو آپ کے بارے میں کیا سوچا جائے گا؟ سوچنے کی بات ہے۔ پتہ چلا کہ کھانا مانگنا جو ہے یہ بھیک مانگنا نہیں ہے، پانی مانگنا بھیک مانگنا ہے، پانی مانگنا۔ تو امام حسین نے جب اپنی جان کی بھیک نہیں مانگی، جب حضرت علی اصغر کی بھیک نہیں مانگی، جب حضرت علی اکبر کی بھیک نہیں مانگی، اپنے کنبے خاندان کی بھیک نہیں مانگی، تو امام حسین کھانے کے لیے کیسے بھیک مانگتے؟ تو پتہ چلا کہ پانی مانگنا جو ہے یہ بھیک مانگنا نہیں ہے۔ اس لیے امام حسین نے کربلا میں پانی مانگا، اور کھانا مانگنا جو ہے یہ بھیک مانگنا ہے، اس لیے امام حسین نے کھانا نہیں مانگا۔ محترم حضرات، یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ 10 محرم کا دن آ گیا۔ امام حسین نے مختلف مواقع پر خطاب فرمائے، لیکن ان بدبخت لوگوں کو دلوں پر، کانوں پر، آنکھوں پر مہریں لگ چکی تھی، ان لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا، اور حضرت امام حسین کے کنبے کو شہید کرتے گئے، یہاں تک کہ 10 محرم کا دن آ گیا۔ اب حضرت امام حسین میدان میں خود جانے لگے۔ حضرت امام زین العابدین بیمار کربلا، حضرت امام زین العابدین بیمار تھے، اصرار کیا کہ بابا جان آپ نہ جائیں، مجھے جانے دیں، میں جاتا ہوں، یزیدیوں کے ساتھ مقابلہ کرتا ہوں، جس طرح میرے بھائیوں نے، خاندان نے اور امام بھتیجیوں نے، کزنوں نے مقابلہ کیا ہے، اس طرح میں بھی مقابلہ کرتا۔ امام حسین نے حضرت امام زین العابدین کو روکا، منع کیا، فرمایا کہ میری جو آپ کو پتہ ہے سادات کی نسل آپ سے چلے گی، اور یہ بیویوں کو کون سنبھالے گا، یہ تو میرے خون کے پیاسے ہیں۔ حضرت امام حسین آپ کو پتہ ہے میدان میں گئے اور گاجر موری کی طرح یزیدیوں کو کاٹا۔ حضرت امام حسین کے شہزادوں نے بھی مقابلہ کیا، یہ نہیں کہ لڑے نہیں ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 72 تن ہیں، ادھر 22,000 کا لشکر ہے، مقابلہ ڈٹ کے کیا، اور حضرت امام حسین کا جب وہ مقابلہ نہیں کر سکے، ان لوگوں نے چاروں طرف سے گھیرا ڈال کر حضرت امام حسین کو شہید کیا، امام حسین کو شہید کیا۔ اب امام حسین شہید ہو گئے۔ اب شہادت کے بعد کہ جو باقی معاملات ہیں آپ کو پتہ ہے، دنیا کا قاعدہ قانون ہے، جب کوئی بندہ شہید ہوتا ہے، جب کسی آپ دشمن کو مار دیتے ہیں، اس کے بعد آپ دشمن کی جان چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یزید کو امام حسین سے صرف دشمنی نہیں تھی، بغض تھا۔ دشمنی اور بغض کا فرق دیکھیں، دشمنی آپ نے بندے کو مار دیا، اللہ معاف کرے، بات ختم ہوگی، آپ اس کی ڈیڈ باڈی کو گھسیٹیں گے نہیں، توہین نہیں کریں گے، سر نہیں کاٹیں گے، جسم کے اعضاء نہیں کاٹیں گے۔ یزید کو امام حسین سے صرف دشمنی نہیں تھی، بغض تھا، اس نے امام حسین کا سر کاٹا، نیزے پہ چڑھایا، مدینہ کی گلیوں میں گھمایا، دمشق کی گلیوں میں، اور یہاں تک بیویوں کے پاؤں میں زنجیریں ڈالی۔ یہ اور بات ہے کہ امام حسین کا سر نیزے پہ تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، لیکن افسوس آج ہم مسلمان قرآن کی تلاوت سے غافل ہیں۔ امام حسین نے 22,000 کے لشکر کے سامنے کربلا میں نماز قضا نہیں کی، لیکن آج ہماری نماز جمعے پہ کیا تعداد ہے اور باقی نمازوں میں کیا تعداد ہے، یہ سب کو پتہ ہے، اتنا ہی میسج کافی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب یہ سلسلہ شروع ہوا، اب اس کے بعد بیویوں کا اور امام زین العابدین کا جب قافلہ روانہ ہوا مدینہ پاک کی طرف، رستے میں کئی ایسے مواقع آئے، اب یزید نے لوگوں سے جب لان تان کا سلسلہ یزید پہ بڑھ گیا، اس نے ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے مدینہ جب وہ قافلہ جانے لگا بیویوں کا امام زین العابدین کے ساتھ چل پڑا، صرف ہمدردی سمیٹنے کے لیے۔ جب آگے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک قصاب ہے، اس نے جانور کو ذبح کیا، لیکن جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس قصاب نے آپ کو پتہ ہے کیا کیا؟ اس نے اس جانور کو پانی پلایا۔ جب پانی پلایا تو اس موقع پر
حضرت امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے اور حضرت زینب کے بارے میں بھی آتا ہے، یزید کو کہا ارے بدبخت، تجھ سے تو یہ قصاب اچھا ہے جس نے جانور کو ذبح کیا ہے اور جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا ہے، ارے بدبخت تو نے خون رسول کو، حضور کے آل کو ذبح کیا ہے اور وہ بھی پیاسا ذبح کیا ہے، تجھ سے تو یہ قصاب اچھا ہے۔ اور یہ معاملات چلتے رہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور امام زین العابدین کے خطاب جاری رہے۔ رستے میں جب ایک مقام پر ایسا ہوا کہ امام زین العابدین نے یزید کو کہا کہ خطبے میں، اذانوں میں میرے نانا کا نام ہے، یہ تیرے نانا کا نام ہے، بتا۔ اور پھر یزید نے جب اذان دلوائی تو اس موقع پر امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے، حضرت زینب کے بارے میں آتا ہے، فرمایا آپ بتا، اذان میں میرے نانا کا نام ہے، تیرے نانا کا نام ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ قافلہ مدینہ پاک کی طرف روانہ ہوا۔ اور پھر یزید کا معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا، یہ بات یاد رکھیں، بہت سارے لوگ آج یزید کو بچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ میں تو برملا طور پر ان کے کہتا ہوں جو یزید کے حواری ہیں، جو یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ آپ برملا طور پر یہ دعا کرو، ہاتھ اٹھاؤ کہ یا اللہ ہمارا حشر قیامت دن یزید کے ساتھ کرنا، ہم حسین کے ساتھ ہیں، ہم تو برملا یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارا حشر قیامت کے دن حسین کے ساتھ کرنا۔ ہم تو دعا کرتے ہیں، اگر ہمت ہے تو کریں دعا۔ یہ میں آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا، وہ ان لوگوں کو میسج دے رہا ہوں جو لوگ یزید کے طرفدار ہیں، یزید کو طرفدار ہیں، یزید کے طرفدار ہیں، یاد رکھیں، وہ بدبخت لوگوں کو میں میسج دے رہا ہوں۔ محترم حضرات، یزید نے صرف یہ جرم نہیں کیا کہ امام حسین کو شہید کیا، بیویوں پہ بھی ظلم کیا، اور پھر یزید نے مکہ مدینہ پاک کا تقدس پامال کیا۔ مدینہ پاک مسجد نبوی میں یزید نے گھوڑے باندھے، خانہ کعبہ پر حملہ کیا، حفاظ کو شہید کیا، اور یہاں تک خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ بہت سارے لوگ کیوں یزید کو بچانے کے چکر میں ہیں۔ حضور نے فرمایا جو مدینہ کے لوگوں کو ڈرائے، حضور کی حدیث ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ محترم حضرات، یہ ہے واقعہ کربلا، اور یاد رکھیں کہ واقعہ کربلا، امام حسین وہ کربلا کے شہید ہیں۔ امام حسین نے تو شہید ہونا تھا۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں امام حسین کو پتہ نہیں تھا، ارے پتہ آپ کو نہیں ہوگا، امام حسین نے جس مٹی پہ شہید ہونا تھا وہ کربلا کی مٹی بھی جانتی تھی کہ حسین یہاں شہید ہوگا۔ اور وہ میں مٹی والی بات آپ کو سناؤں، آقا علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ کو، ایک دفعہ ایسا ہوا، حدیث میں آتا ہے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، اور اسی دوران ہوا کیا، میرے آقا تشریف فرما ہے، حضرت ام سلمہ نے آ کر بیٹھی تو دیکھا کہ حضرت امام حسین کھیل رہے ہیں اور میرے آقا غمگین ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا ابھی جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کربلا کی مٹی لا کر دی ہے، فرمایا کہ جس دن حسین شہید ہوگا یہ مٹی خون بن جائے گی۔ اور نگاہ مصطفیٰ کا کمال دیکھیں، یہ مٹی حضور نے کسی اور ازواج مطہرات میں کسی کو نہیں دی، میرے آقا یہ دیکھ رہے تھے جب واقعہ کربلا ہوگا حضرت ام سلمہ حیات ہوگی، اور ہمیں حضرت ام سلمہ حیات تھی۔ حضرت ام سلمہ نے خبر دی ہے کہ جب 10 محرم کا دن ہوا، فرمایا کہ وہ مٹی خون بن گئی ہے۔ اور حضرت عباس کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے خواب دیکھا کہ آقا علیہ السلام 10 محرم کے دن بہت غمگین ہیں، اداس ہیں بہت زیادہ، اور اس موقع پر آقا علیہ السلام پریشان ہیں جس دن امام حسین کو شہید کیا گیا۔ اور حضرت ام فضل کے بارے میں آتا ہے، وہ حضور کی بارگاہ میں گئی، یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا کہ آپ کے جسم کا جو ٹکڑا ہے وہ میری گود میں آیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی چچی سے، فرمایا کہ وہ خواب سچ ہے، میری بیٹی فاطمہ کے ہاں امام حسین پیدا ہوگا اور وہ آپ کی گود میں آئے گا۔ اور پھر حضور نے اگلی خبر بھی دے دی، اس کو میری امت کے لوگ شہید کریں گے۔ محترم حضرات، واقعہ کربلا آپ یقین جانیں اس کے بیان کرنے کے لیے بھی بہت بڑا دل چاہیے،
بہت بڑا دل چاہیے. میں آپ کے سامنے کیا رکھوں. بہرحال میں کوشش کی ہے کہ واقعہ کربلا کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں، اور تاکہ ایک بات آپ کو سمجھ آ جائے. اب میں اپنی بات ان اشعار پہ ختم کرتا ہوں کہ میرا حسین باغ جنت کا پھول ہے. میرا حسین باغ جنت کا پھول ہے. حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے. کتنی حسین ذات ہے مولا حسین کی، کتنی حسین ذات ہے مولا حسین کی، جس کے لیے حضور کے سجدوں میں طول ہے، جس کے لیے حضور کے سجدوں میں طول ہے، جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے. وہ تاج میرے حسین کے قدموں کے دھول ہے، وہ تاج میرے حسین کے قدموں کے دھول ہے. اور واصف علی واصف نے تو پھر بات ہی ختم کر دی. یہ یزید اور حسین کا جو کردار ہے اس قدر اس کو نمایاں کیا اور دنیا کو پیغام دیا کہ حسین سچا، حسین اعلیٰ، حسین اشرف، حسین برتر، یزید جھوٹا، یزید اسفل، یزید ارذل، یزید کمتر، حسین مسلم، حسین مومن، حسین عالم، حسین عادل، یزید مرتد، یزید ملحد، یزید جاہل، یزید قاتل، حسین صادق، حسین ابید، حسین مصلح، حسین صابر، یزید کاذب، یزید اسود، یزید مفسد، یزید جابر، حسین مثبت، حسین کامل، حسین داخل، حسین عاقل، یزید منفی، یزید ناقص، یزید خارج، یزید باطل. اور واصف علی واصف نے بات یہاں پہ ختم کی. یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی. یزید کر کے شہید کر کے یزید فانی، شہید کر کے یزید فانی، اور شہید ہو کر حسین باقی، شہید ہو کر حسین باقی. پاکستان کا مطلب کیا؟